حاضرین جمعہ، اسلامی شریعت میں نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ ہر مسلمان پر، چاہے مرد ہو یا عورت، جب تک سانسوں کا سفر جاری رہے گا، ہوش حواس باقی رہے گا، نماز کا پڑھنا واجب اور ضروری ہے، فرض ہے۔ ہر چیز میں کنسیشن ہے، ہر چیز میں رخصت ہے، مجبوری کی صورت میں، پریشانی کی صورت میں، تکلیف کی صورت میں، لیکن نماز ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ اس میں رخصت اور چھٹی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں، اس میں تخفیف کی گئی ہے۔ سفر میں ہے 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھیں گے، 2 نمازوں کو کمبائن کر لیں گے، جمع کر لیں گے، لیکن نماز کی چھٹی نہیں ہے، نماز میں رخصت نہیں ہے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ زکوٰۃ مالداروں پر ہے، غریب زکوٰۃ نہیں دے گا۔ حج مالداروں پر ہے، غریب حج نہیں کرے گا، اس پر استطاعت نہیں ہے۔ روزہ کون رکھے گا؟ جو بیمار نہ ہو، صحت مند ہو، مریض نہ ہو۔ اس میں تخفیف ہے، رخصت ہے، بعد میں کر سکتے ہیں، قضا کر سکتے ہیں، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے وقت پر ادا کرنا ضروری ہے، تاخیر نہیں کر سکتے، لیٹ نہیں کر سکتے۔ جماعت کی پابندی کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اگر آپ جائزہ لیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق بھی نماز پڑھتے تھے۔ مسلمان تو مسلمان، منافق بھی نماز کی پابندی کرتے تھے، اور آج ہم کھلے طور پر مسلمان اور اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہماری زندگی میں نماز کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ بہت بڑا افسوس کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے نماز کے تعلق سے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں مدد ہو، نصرت ہو، اللہ کی رحمت ہو، تو بغیر نماز کے وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ نماز پڑھیں گے، خیر و برکت ملے گی، خوشحال زندگی ہوگی، پرسکون زندگی ہوگی، اس دنیا کے اندر بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ کیا ارادہ ظاہر کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہاں مصلی پہ اپنی جگہ کسی کو کھڑا کروں، اور پھر میں ایسے لوگوں کے پاس جاؤں، ایسے گھروں کے پاس جاؤں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، لکڑیاں اکٹھا کرنے کا حکم دوں اور پھر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اتنا سخت ایکشن، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، جلا دوں۔ ایسے لوگوں کو زندہ رہنے کا کیا حق ہے کہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کا استعمال کر رہا ہے؟ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، روزی دی ہے، زندگی دی ہے، صحت دی ہے، اللہ نے وقت دیا ہے، اب اس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہیں ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایسے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز پڑھنے کے لیے جماعت سے مسجد میں نہیں آتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک اندھے صحابی آئے، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا کہ میں نابینا آدمی ہوں، مسجد نہیں پہنچ سکتا ہوں، کوئی لانے والا نہیں، لے جانے والا نہیں، کیا میں اپنے گھروں میں نماز پڑھ لوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہاں ٹھیک ہے، تم اپنے گھر میں نماز پڑھ لو، مجبور آدمی ہے، آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا ہے، کون لائے گا کون لے جائے گا؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو۔ لیکن جب وہ جانے لگے تو آپ نے بلا کے پوچھا اچھا بتاؤ هل تسمعون النداء، کیا اذان سنتے ہو؟ کہا ہاں اذان کی آواز تو آتی ہے کانوں میں۔ کہا تب مسجد میں آؤ۔ کیا کہا؟ مسجد میں آؤ، نماز پڑھو، جماعت کی پابندی کرو۔ نابینا آدمی ہے، معذور آدمی ہے، مسجد میں آنے لے جانے والا کوئی نہیں ہے، پھر بھی حکم ہے کہ آؤ مسجد میں۔ یہ نماز کی اہمیت اور جماعت کی اہمیت کا پتہ بتاتی ہے۔ اور یہی صحابی جو نابینا تھے، اندھے تھے، معذور تھے، دکھائی نہیں دیتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں فجر کی اذان یہی دیتے تھے۔ آج ہم مسلمان فجر کی اذان سن بھی نہیں پاتے۔ اذان دینا تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر ایک مسلمان سے پوچھا جائے فجر کی اذان کس وقت ہوتی ہے، کتنے بجے ہوتی ہے، کچھ پتہ نہیں چلے گا، کوئی جواب نہیں ملے گا۔ یہ ہم مسلمانوں کا المیہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں
فجر کی اذان عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے۔ فجر کی نماز کی پابندی، جماعت کی پابندی، نمازوں کی پابندی، یہ ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے۔ یہی ہمارے ایمان کی پہچان ہے۔ ہم مسلمان ہیں، پہچان کیا ہے؟ ہم مومن ہیں، پہچان کیا ہے؟ یہی نماز ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون، کہا مومن وہ ہے جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں جماعت کے ساتھ، وقت کے ساتھ، وہی مومن ہے، وہی مسلم ہے۔ اور جن کی زندگی میں نماز میں کوتاہی ہے، نماز میں کمی ہے، ایسے لوگوں کو تو منافق کہا گیا ہے۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، کہا جو نماز میں سستی کرتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں، غفلت کے شکار ہوتے ہیں، کہا وہ منافق ہیں۔ منافق نماز میں نہیں آتے ہیں مگر کاہلی کے ساتھ، دل شرح صدر کے ساتھ عبادت نہیں کرتے ہیں، دل کے اطمینان کے ساتھ، مضبوط ارادے کے ساتھ نہیں آتے ہیں، بس وہ سر گنانے کے لیے مسجد میں چلے جاتے ہیں کہ ہاں ہم بھی نماز پڑھنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق لوگ بھی نماز کی پابندی کرتے تھے، 2 نمازوں میں پیچھے رہ جاتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منافق پر 2 نماز بہت بھاری ہے، عشاء اور فجر کی 2 نمازیں منافق پر بہت بھاری ہیں۔ اگر وہ نماز ہم پر بھاری ہے تو ہم مسلمان نہیں ہیں، منافق ہیں، 1 نمبر کے منافق ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نماز میں غفلت کے شکار نہ ہو، بہت بڑی عبادت ہے، تمام عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے۔ روزہ زمین پر فرض ہوا، روزے کا حکم زمین پر نازل ہوا، زکوٰۃ کا حکم زمین پر نازل ہوا، حج کا حکم زمین پر نازل ہوا، اسلامی تمام احکام و شریعت کے سارے احکامات اسی زمین پر نازل ہوئے ہیں۔ لیکن جب نماز کی فرضیت کا مسئلہ آیا تو زمین سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر کے 7ویں آسمان پہ لے جایا گیا، وہاں نماز کا تحفہ دیا گیا۔ نماز یہ مومنوں کی معراج ہے، ترقی کا ذریعہ ہے، سکون کا ذریعہ ہے، آخرت اور دنیا کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جس کی زندگی میں نماز کی پابندی نہیں ہے وہ زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے، غفلت کا شکار ہو جاتی ہے، وہ زندگی تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، آدمی شہوات میں ڈوب جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، کہا اللہ رب العالمین نے کچھ لوگ ناخلف پیدا ہوئے، برے لوگ آئے، ان کی برائی کیا تھی، ان کی کمی کیا تھی، ان کی خرابی کیا تھی؟ ان لوگوں نے نماز کو چھوڑا، پھر وہ خواہشات میں داخل ہو گئے، فحش کاموں میں داخل ہو گئے، برائی کے کاموں میں داخل ہو گئے، گندے کاموں میں داخل ہو گئے۔ جب آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، یاد رہے، جب آدمی اچھا کام نہیں کرتا ہے، جب آدمی اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، جب نیک کام نہیں کرتا ہے، تو شیطان لازمی طور پر اسے برائی میں ڈالتا ہے۔ اور نماز کی تاثیر یہ ہے، نماز کا فلسفہ یہ ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو، نمازی کو برے اور گندے کاموں سے روکتی ہے، باز رکھتی ہے۔ آدمی نمازی ہے، 5 وقتہ نمازی اگر جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی خشوع خضوع سے کر رہا ہے، دل سے نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ اس کی زندگی کو پڑھ لیجئے، وہ یقینی طور پر وہ گناہوں سے، برائیوں سے محفوظ ہوگا۔ ہاں انسان ہونے کے ناطے کبھی کہیں کمی کوتاہی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن وہ گناہوں پر اڑا نہیں رہے گا، گناہوں پر ڈٹا نہیں رہے گا، غلطی ہو گئی وہ توبہ کرے گا اور اللہ سے معافی مانگے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے متعلق بیان فرماتے ہیں، کہا رأس الامر الاسلام، معاملے کا جو اصل ہے وہ اسلام ہے، وعمودہ الصلاۃ، اور اسلام کا جو پلر ہے، ستون ہے، وہ نماز ہے۔ ہم اگر اسلام پر چلنا چاہتے ہیں، مسلمان بننا چاہتے ہیں، تو بنیاد کیا ہے، بیس کیا ہے؟ وہی نماز کی پابندی ہے۔ نماز ہوگی تو ہم مسلمان کہلائیں گے، نماز کی پابندی ہوگی تو اسلام زندہ رہے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الصلاۃ نور، نماز نور ہے، روشنی ہے۔ اگر نماز نہیں ہے تو انسان تاریک ہے، اندھیرے میں ہے، دل مردہ ہے، دل سخت ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے وہ آدمی جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے۔ کہا نماز نور ہے، جو نماز کی پابندی کرے گا روشنی اس کو ملے گی، اور جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے وہ نور میں نہیں ہے، وہ اندھیرے میں ہے، گمراہی میں ہے، بربادی میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے تعلق سے فرماتے ہیں وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟
میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اگر ہم سکون چاہتے ہیں، قلبی اطمینان چاہتے ہیں، راحت چاہتے ہیں، سعادت چاہتے ہیں، خوشحال زندگی چاہتے ہیں، نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی تکلیف آتی تھی، جب کوئی پریشانی آتی تھی، صحابی رسول کہتے ہیں اذا حذبہ امر صلی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی تکلیف آتی تھی، پریشانی آتی تھی، تو آپ نماز پڑھتے تھے۔ اور ہم پریشان ہیں روزی میں، مسائل میں، گھریلو معاملے میں الجھن کے شکار ہیں، ٹینشن کے شکار ہیں، ڈپریشن کے شکار ہیں، اور ہماری زندگی میں نماز غائب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی پابندی کب کرتے تھے؟ 5 وقت نماز تو آپ پڑھتے تھے، اس میں نہیں، اس کی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ قیام اللیل آپ کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، نوافل پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی ٹینشن، کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، مصیبت آتی تھی، آپ کیا کرتے تھے؟ وضو بناتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ نماز پڑھنے سے سکون ملتا ہے، نماز پڑھیں گے غم اور ٹینشن دور ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بارے میں بیان فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین۔ ہم گھر کے ذمہ دار ہیں، ہم گھر کے سرپرست ہیں، ہمارے بال بچے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب بچے 7 سال کے ہوں۔ یہ ہم پر ضروری ہے، ہم خود نماز پڑھیں اور اپنے بال بچوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیں۔ 7 سال کا ہو گیا، باپ کو ہوش میں آنا چاہیے، ماں کو ہوش میں آنا چاہیے، گھر کے سرپرستوں کو ہوش میں آنا چاہیے کہ ہماری اولاد 7 برس کی ہو چکی ہے، اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیں کہ نماز پڑھے، جگائیں اس کو، وہ اٹھے گا، وضو بنائے گا، وضو کا طریقہ سیکھے گا، نماز پڑھے گا، اٹھے گا، بیٹھے گا، رکوع کا طریقہ سیکھے گا، دعائیں یاد کرے گا، کب کیا پڑھنا ہے سیکھے گا، تاکہ وہ آہستہ آہستہ 10 سال تک پہنچ جائے، بلوغت کی عمر سے پہلے ہی اس کو نماز کا طریقہ پرفیکٹ ہو جائے۔ جب آدمی بالغ ہو جاتا ہے نماز فرض ہو جاتی ہے، تاکہ بلوغت سے پہلے اس کے نماز کے احکام، مسائل، دعائیں، طریقے، کیفیت، صفت سب اس کو معلوم ہو جائے، تاکہ جیسے نماز فرض ہو ایک نماز بھی کوئی غلطی اور کوئی ڈسٹرب اور خطرہ نہ ہو۔ کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے سوال یہی ہوگا۔ کیا سوال ہوگا؟ نماز کے بارے میں ہوگا۔ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں، پیارے نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سِنِينَ۔ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے، نماز نہیں پڑھتا ہے، پٹائی کرو اس کی۔ پوری حدیث کی کتاب میں آپ دیکھ، ذخیرہ حدیث کو کھنگال لیجئے، کہیں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا بچوں کو مارو۔ آپ نے کبھی نہیں کہا ہے بچے کو مارو، آپ نے نہیں کہا ہے۔ کب مارو کہا ہے؟ نماز نہیں پڑھتا ہے، 10 سال کا ہو گیا ہے، کہا اس کی پٹائی کرو۔ بھئی تربیت میں ہم کتنے کمزور ہیں۔ ہم گھر کے سرپرست ہیں، ہمارے اندر نماز کی پابندی نہیں ہے، بال بچے نماز کیسے پڑھیں گے؟ ہم خود نمازی بنیں اور پھر نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے بال بچوں کو بھی نمازی بنائیں، نماز کا حکم دیں، اور نماز نہیں پڑھتے تو ان کی پٹائی کریں، تاکہ ان کی ہیبٹ اور عادت ہو جائے کہ نماز نہیں پڑھیں گے پٹائی ہوگی، اور 10 سال کو گئے نماز پڑھتے 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 وہ عادت ہو جائے گی، زندگی میں نماز پڑھتے رہیں گے۔ کہتے ہیں عرب کے لوگ کہتے تھے انما العبادت بالعادت، کہ عبادت کا جو چسکا لگتا ہے وہ عادت سے ہوتا ہے، ہیبٹ سے ہوتا ہے، کہ آدمی کی اس کی تربیت کی گئی، اس کی پرورش کی گئی، اس کو یہی طریقہ بتایا گیا، اس کو یہی لائن دیا گیا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، وہ نماز کا عادی ہو جائے گا، نماز نہیں چھوڑے گا۔ اور جب ہم نماز کو نہیں پڑھیں گے، نماز کی پابندی نہیں کریں گے، گھروں میں اس کا اہتمام نہیں ہوگا، اس کا ماحول نہیں ہوگا، تو بھی بے نمازی ہوگا۔ اور آج ہمارے سماج بے نمازیوں کی تعداد بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، ہم گھر کے سرپرست ہیں، ہمارے اندر پابندی نہیں ہے تو بال بچے بھی پابندی نہیں کرتے۔ کبھی بیوی پڑھتی ہے تو شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے، کبھی شوہر پڑھتا ہے تو بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، کبھی بیٹا نماز پڑھتا ہے تو باپ نماز نہیں پڑھتا ہے، کبھی باپ پڑھتا ہے تو بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے۔ ہمارا ماحول ایسا ہو، ہمارا گھرانہ ایسا ہو، ہمارا کردار ایسا ہو کہ سارے کے سارے فیملی ممبرس کیا ہوں؟ نمازی ہوں۔ ایک آدمی بے نمازی ہوگا، اس کا اثر سب لوگوں پر ہوگا، اس کی نحوست، اس کی بے برکتی کا اثر پورے فیملی ممبر پر ہوگا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ بچوں کو مارو جب نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، ہلکی مار مارو، کیونکہ نماز کتنی عظیم عبادت ہے۔ اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہا آدمی کے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان کیا فرق کرنے والی چیز ہے؟ نماز ہے۔ آدمی مسلمان ہے، مسلمان نہیں ہے، کیا فرق ہوگا؟
اس کی زندگی میں نماز ہے، مسلمان ہے، اسلام ہے، ایمان ہے، توحید ہے، نماز نہیں ہے تو اسلام غائب ہو چکا ہے۔ حدیث کہتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، کہا ہمارے اور ان کے درمیان، ان کے کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے، عہد و پیمان کیا ہے؟ الصلاۃ، کہا نماز ہے، ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے۔ فمن ترکھا فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اتنی بڑی غلطی، اتنا بڑا گناہ، کفر کیا۔ آدمی چوری کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں بہت بڑا کرمنل آدمی ہے، مرڈر کرتا ہے بولتے بہت بڑا مجرم ہے، زنا کرتا ہے لگتا ہے بہت خطرناک آدمی ہے، نماز چھوڑتا ہے اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے جس نے نماز کو، اس نے کفر کیا۔ سب سے بڑا گناہ، یاد رہے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں نماز کا چھوڑنے والا زنا کرنے سے بدتر ہے، نماز کا چھوڑنے والا چوری کرنے سے بدتر ہے، نماز کا چھوڑنے والا شراب پینے والے سے بدتر ہے۔ آدمی شراب پیتا ہے، لوگ اس کو بیٹی نہیں دیتے، رشتہ نہیں کرتے، اس سے کراہت کرتے ہیں، گلی سے راستہ بدل کے نکل جاتے ہیں، شرابی ہے۔ اور اگر نماز نہیں پڑھتا ہے بہت اچھا آدمی ہے۔ نماز کا چھوڑنے والا زنا کرنے والے سے زیادہ مجرم ہے، شراب پینے والے سے زیادہ مجرم ہے۔ اور ہمارے یہاں نماز چھوڑنے کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، بہت بڑا المیہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن فاتته العصر فكأنما أُتِرَ أهله وماله، کہا جس کی عصر کی نماز چھوٹ جائے، عصر کی ایک نماز، 5 نمازوں میں سے ایک نماز عصر کی ہے، کہا جس کی ایک نماز چھوٹ گئی، عصر کی نماز چھوٹ گئی، کہا اس کا مال برباد ہو گیا، اس کی اولاد برباد ہو گئی۔ صحیح بخاری کی روایت، کہا جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، یعنی آدمی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، چھوڑ دیا عصر کی نماز، کیا ہے وعید؟ کہا اس کا مال برباد ہو گیا، اس کی اولاد برباد ہو گئی، سب برباد ہو گیا، اس کا عمل برباد ہو گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ سنیے، کہتے جو آدمی نماز چھوڑتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ اسلام سے بالکل نکل گیا، وہ کافر ہو گیا ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ اسلام چھوڑ دیا ہے، کافر ہو گیا۔ نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہے، کیونکہ حدیث میں کیا ہے؟ جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا ہے۔ کفر کیا کوئی ہلکا گناہ ہے؟ کوئی چھوٹا گناہ ہے؟ کفر کیا، اسلام چھوڑ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں 80 سے زائد مقامات پر کہا نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ احادیث کی کتاب کا کھنگال کے دیکھ لیجئے، سب سے زیادہ حدیثیں نماز کے متعلق ہیں، نماز کے احکام و مسائل کے متعلق سب سے زیادہ حدیثیں ہیں۔ زکوٰۃ اور روزے اور حج کے بارے میں کیا ہے؟ بہت مختصر حدیثیں ہیں، لیکن نماز کے بارے میں سب سے زیادہ حدیثیں موجود ہیں۔ اور یہ نماز ساری شریعتوں میں تھی، ہر نبی نے نماز کی پابندی کی دعوت دی ہے، ہر نبی نے نماز کی پابندی کی ہے اور نماز کی پابندی کی دعوت دی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، کون نہیں جانتا ان دونوں نبیوں کو جنہوں نے کعبہ کی تعمیر کی ہے؟ کعبہ ہمارا قبلہ ہے، اس کی طرف ہم رک کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، کہا اللہ رب العالمین نے کہ تم اپنے گھر والوں کو حکم دو۔ اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہا ہے؟ یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق یہ بات موجود ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر جم جاؤ، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے روزی نہیں مانگتے ہیں۔ یعنی کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم نماز پڑھنے جائیں گے، دکان بند کریں گے، کاروبار بند کریں گے، کام چھوڑیں گے تو روزی کم بند ہو جائے گی، پیسہ کم آئے گا، نہیں، نماز پڑھیں گے خیر و برکت ہوگی، رزق اور روزی میں اضافہ ہوگا، برکت ہوگی۔ کہہ یہ رہا تھا کہ نماز کے متعلق احادیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ تفصیلات اور سب سے زیادہ تشریحات نماز کے متعلق ہے، اور قرآن میں بھی سب سے زیادہ حکم کس کا دیا گیا ہے؟ نماز کا دیا گیا ہے۔ اگر آدمی نماز چھوڑ دے شیطان گراہ سے پڑے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہا جو آدمی رحمان کے ذکر سے، عبادت سے منہ موڑتا ہے، اعراض کرتا ہے، تو ہم اس کے لیے ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جو آدمی اللہ کی بندگی نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے شیطان کو لگا دیتا ہے۔
اور وہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، تو وہ برائی کی طرف لے جاتا ہے، شر کی طرف لے جاتا ہے، جہنم کے راستے کی طرف لے جاتا ہے، اسلام چھوڑوا دیتا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نماز کے متعلق، کہا ما من صلاۃ فی قریہ ولا بدو لا تقام فیہم الصلاۃ، کہا جس بستی میں، جس دیہات میں، جس گاؤں میں 3 مسلمان آباد ہوں، گھر نہیں، 3 مسلمان آباد ہوں، جس بستی میں، جس گاؤں میں، جس علاقے میں 3 مسلمان موجود ہوں، لا تقام فیہم الصلاۃ، اور وہاں پہ نماز اور جماعت اور اذان کی پابندی نہیں ہے مسلمان لیکن نماز نہیں ہے، اذان نہیں ہے، جماعت نہیں ہے، پابندی نہیں ہے، الا قد استحوذ علیہم الشیطان، ایسے لوگوں پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ بے نمازی کا انجام کیا ہے؟ دنیا میں دیکھ لیجئے، ابھی آخرت کی بات باقی ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا ابھی باقی ہے، دنیا میں دیکھ لیجئے۔ الا قد استحوذ علیہم الشیطان، کہا 3 مسلمان ہیں، رہتے ہیں بستی میں، گاؤں میں، دیہات میں، قریے میں، لیکن اذان اور نماز اور جماعت کی پابندی نہیں ہے، دنیا کا فتنہ دیکھ لیجئے، شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے، اور جب شیطان ان پر حاوی ہو جاتا ہے، انجام ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شیطان اگر کسی پر حاوی ہو جائے، اپنے جھانسے میں لے لے، اپنے فتنے میں لے لے، اپنے شکنجے میں جکڑ لے، اس کا حشر کیا ہو سکتا ہے۔ فعلیکم بالجماعہ، پیارے نبی علیہ السلام نصیحت فرمائی، کہا تم لوگ جماعت کی پابندی کرو، نماز کی جماعت کی پابندی کرو۔ ابو داؤد کی یہ حسن روایت ہے۔ ہمارے اسلاف نے نماز کی اہمیت اور نماز کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز چھوڑنے والوں کے متعلق بہت سخت ایکشن لیا ہے، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے متعلق بہت سخت فیصلہ لیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں، جب ان کو خلافت ملی تو بہت سارے لوگوں نے کیا کہا، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، نماز پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کیا کیا؟ تلوار نکال کہا اگر زکوٰۃ نہیں دو گے زندہ نہیں بچو گے۔ ارے زکوٰۃ کی بات کیا کرتے ہو؟ زکوٰۃ میں جو جانور کی رسی نبی کے زمانے میں لے کر کے آتے، باندھ کے لے کر آتے تھے گلے میں، اگر رسی بھی چھوڑو گے تو چھوڑوں گا نہیں، تلوار نکال لی جہاد کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ جیسے زکوٰۃ نہ دینے والا، زکوٰۃ میں ٹال مٹول کرنے والا گردن زدری کا مستحق ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جہاد کیا ایسے لوگوں کے تعلق سے جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے، پیچھے ہٹ رہے تھے۔ کچھ ایسے تھے جو کھلے طور پر انکار کر رہے تھے، کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی کے زمانے ہم نے زکوٰۃ دی ہے، اب زکوٰۃ نہیں دیں گے، سستی اور کاہلی کی بنیاد پر۔ تو کیا کیا تھا، کیا فیصلہ لیا تھا؟ سارے صحابہ اکرام اس بات پر راضی ہو گئے تھے، یہ اجماع ہے، سارے صحابہ اکرام نے اس بات پر اتفاق کر لیا تھا کہ اگر زکوٰۃ نہیں دو گے، یاد رہے تو ہمارے اور تمہارے درمیان کیا ہوگی؟ جنگ ہوگی، تلوار فیصلہ کرے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو پہلے سمجھایا جائے گا، توبہ کرائی جائے گا، اگر مانتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے اور پھر نماز چھوڑتا ہے، وہ کافر ہو گیا، اس کی گردن مار دی جائے گی۔ یہ فتویٰ کس کا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے سستی اور کاہلی کی وجہ سے، بہت بڑا مجرم ہے۔ کیا سزا اس کی ہے؟ اس کی گردن مار دی جائے گی۔ سزا کیا ہے؟ اس کی گردن مار دی جائے گی۔ جو نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے وہ زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، سزا کے طور پر اس کو مار دیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، اب وہ جیل میں رہے گا، اب وہ وہاں نماز پڑھنے لگے، عادی ہو جائے، نمازی بن جائے، تب اس کو آبادی میں چھوڑا جائے گا۔ کہاں چھوڑا جائے گا؟ اس کے علاقے میں، اس کے گاؤں میں چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر نماز نہیں پڑھتا ہے وہ ہمیشہ جیل میں رہے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، یقین مانیو ہمارے معاشرے میں رہنے کے لائق لوگ اپنے گھروں میں بساتے ہیں، شادی کے لیے رشتہ پیغام بھیجتے ہیں، دینداری کوئی نہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری بہو آئے یا ہماری بیوی آئے نمازی نہ ہو، بس شہرت، عزت، دولت اور حسن و جمال کو دیکھ کر کے شادی کر لیتے ہیں۔ ارے نماز کے متعلق فیصلہ یہ ہے، فتویٰ یہ ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ہماری آبادی میں رہنے کے لائق نہیں ہے، اس کو ہم اپنے گھروں میں لا کے بتاتے ہیں۔ کہاں سے برکت آئے گی؟ کہاں سے خیر ہوگا؟ کہاں سے عزت اور کامیابی اور سرخروئی ملے گی؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جو آدمی نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ کہتے تابعی ہیں، کہتے کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ، کہا نماز کے علاوہ کسی عمل کے چھوڑنے کو
صحابہ اکرام کفر سمجھتے ہی نہیں تھے, جانتے نہیں تھے. کوئی آدمی کوئی کام چھوڑ دے تو ایسا نہیں کہ وہ کافر ہو گیا. نماز چھوڑنے کی وجہ سے لوگ کہتے تھے کہ یہ آدمی اسلام سے نکل گیا. صحابہ اکرام کا فتویٰ یہی تھا. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز کا چھوڑنے والا شرابی سے بدتر ہے, زانی سے بدتر ہے, چوری کرنے والے سے بدتر ہے. علامہ ابن تیمیہ اور ایک فتویٰ میں کہتے ہیں کہ اگر گھر کا ذمہ دار نماز پڑھتا ہے, نمازی ہے, لیکن اپنے بال بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتا ہے نمازی, 5 وقتہ نمازی, صف اول کا نمازی ہے, لیکن اپنے بال بچوں کو, گھر والوں کو نماز کا حکم نہیں دیتا ہے. اور ایسے لوگ بہت ملیں گے آپ کو, پڑھنے کو تو ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن گھر میں اس کا اہتمام نہیں کراتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کی محتاطی میں رہتا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا, اس کو حکم نہیں دیا جاتا ہے, تو جو ولی اور سرپرست ہے, باپ ہے, وہ بھی سزا کا مستحق ہے. نمازی ہے, وہ نماز پڑھتا ہے لیکن وہ بھی سزا کا مستحق ہے. کیوں مستحق ہے؟ کیونکہ یہ کہ حکم نہیں دے رہا ہے, پابندی کی نہیں کرا رہا ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ فورس کرے, سختی کرے اور مارے, ڈانٹے, سمجھائے, نصیحت کرے. لیکن یہ آدمی اس معاملے میں کوتاہ ہے, نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کا حکم نہیں دیتا ہے. کہا یہ بھی کیا ہے, مجرم ہے, اس کو بھی سزا ملے گی. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بھی فتویٰ دیا ہے. کہا اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے, شادی ہو گئی, شادی کے وقت وہ ٹھیک ٹھاک تھی, نمازی تھی, ہم نے شادی کر لی, اب شادی ہونے کے بعد بیوی بگڑ گئی, نماز نہیں پڑھتی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فتویٰ یہ بھی دیا کہ اگر بیوی بگڑ جائے, نماز نہ پڑھے, کہا خرچہ بند کر دو, مت دو خرچہ, جو بیوی کا خرچہ ہے سب ختم ہو گیا ہے. اور اگر اس کے بعد بھی سدھرتی نہیں ہے تو پھر اس کے آگے بھی راستہ اسلام نے کھولا ہے, ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے متعلق بیان فرماتے ہیں, ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ. کل قیامت کے دن سب سے پہلا حساب جو ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا. نماز درست, آدمی کامیاب ہو جائے گا. نماز میں اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو بچ نہیں سکتا ہے. تو جس کے بارے میں قیامت میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا اور ہم اسی معاملے میں سب سے زیادہ فیل ہیں.